جی ناظرین السلام علیکم. اور بہت بڑی خبر آ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جو استعفے حکومت نے منظور کیے تھے، اب پتہ چل رہا ہے وہ تو کوئی خاص منظور نہیں ہوئے، اور پھر جن لوگوں نے استعفیٰ دیا تھا اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے انہوں نے کوئی خاص استعفیٰ دیا بھی نہیں تھا. یہ اس سے بہت سارے معاملات اب کھٹائی میں پڑ جائیں گے. اور یہ بنیادی طور پہ معاملہ شروع ہوا شکور شاد صاحب کے حوالے سے، اور آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہوں نے شکور شاد صاحب کو کہا کہ بھائی جان آپ کوئی استعفیٰ نہیں، آپ جائیں مزے سے اجلاس میں شریک ہو جائیں. اور اس میں معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے سارے جو استعفے ہیں وہ سارے کے سارے مشکوک ہو گئے ہیں، اور پھر یہ ضمنی انتخابات بھی مشکوک ہو گئے ہیں. وہ پہلے ہی کینسل پوسٹ پون ہو گئے ہیں بیکاز آف فلڈز. تو آگے سے معاملات تو کچھ اور ہی رنگ دکھا رہے ہیں. ہمیں کچھ اور توقع تھی، لوگ یہ بحث کر رہے تھے ضمنی میں کون جیتے گا، کون ہارے گا، کس جگہ کس کا پلہ بھاری ہے، لیکن یہ تو کچھ اور ہی گیم بن رہی ہے. اور پھر پشاور سے بھی کے پی ٹی آئی کے ایک صاحب جو ہیں وہ بھی منحرف ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جان میرا استعفیٰ کوئی نہیں ہے، تو میں تو ممبر ہوں، ہم سے زبردستی استعفے لیے گئے ہیں. تو یہ معاملات اب جو ہے نا ایک بہت بڑی بغاوت، ریوولٹ پی ٹی آئی کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور وہ پتہ نہیں 123 استعفے ہیں، 130 استعفے ہیں، اور اب ان کا کیا بنے گا، کیا ضمنی انتخابات ہوں گے. اور اگر یہ لوگ اسی طرح جیسے شکور شاد صاحب نے جن کا تعلق لیاری سے ہے، اسی طرح انہوں نے باقی لوگوں نے بھی کہا جی نہیں ہم نے حکومت کرنی ہے، ابھی 6-7 مہینے رہتے ہیں تو ہمیں رہنے دیں ابھی. تو پھر عمران خان کس بیس پہ یہ ساری جنگ لڑے ہوں گے، جبکہ جن کی جو استعفوں پہ وہ سارا تماشا لگایا ہوا ہے تو وہ استعفے تو پتہ چلے گا زبردستی منظور کرائے گئے. پھر اس حوالے سے جو بیانات دیے جاتے رہے ہیں وہ بھی انتہائی خطرناک ہیں. یعنی اگر لوگوں نے استعفے نہیں دیے، آپ نے ان سے زبردستی استعفے لیے ہیں، اور آپ نیشنل لیول پر، نیشنل میڈیا پر یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے استعفے دیے ہیں، تو پھر تو یہ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا ہے. یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے اس کو جانچنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ کچھ ذکر کریں گے چشتیاں کے جلسے کا. خان صاحب نے وہاں جلسہ کیا، بڑا جلسہ تھا اور کافی لوگ تھے، چارج کراؤڈ تھا، لیکن جلسہ مینجمنٹ خان صاحب کی ٹیم کو آتی ہے. وہ جو ہے لائٹیں شائٹیں لگا کے آخر میں لائٹیں لگاتے ہیں تاکہ آگے کا کراؤڈ پتہ ہی نہ چلے. لیکن یہ کہنا کہ وہ جلسہ بڑا نہیں تھا، تو جلسہ تو بڑا تھا. پھر کل مریم نواز نے وہاں پر چشتیہ میں جلسہ کیا، اور وہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ مریم نواز کے جلسے میں جو کراؤڈ تھا وہ خان صاحب کے کراؤڈ سے زیادہ تھا، اور خان صاحب کا کراؤڈ سے زیادہ چارج کراؤڈ تھا. اور اس میں انہوں نے اے آر وائی والی لائٹنگ بھی نہیں کی. ان کو جلسہ مینجمنٹ اتنی اچھی نہیں آتی، لیٹس ایڈمٹ دیٹ. اور جو خان صاحب نے جو لائٹنگ کروائی، اور انہوں نے ویسی لائٹنگ نہیں کرائی، لیکن اس کے باوجود عوام کا ایک جمع غفیر تھا. تھوڑی سی بات کریں گے ہم کانٹینٹ پہ کہ انہوں نے گفتگو کس طرح کی. کسی حد تک، زیادہ نہیں، کسی حد تک مریم نواز نے عمران خان کا لب و لہجہ اپنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی تربیت ایسی ہے وہ چاہیں بھی تو عمران خان کی طرح لوگوں کو گالیاں نہیں دے سکتے. کوشش انہوں نے کی، اور لیکن وہ بدتمیزی کے اس معیار تک نہیں پہنچ سکی جس معیار پر عمران خان پہنچے. لیکن اس جلسے سے بہت ساری مسکنسیپشنز بھی کلیئر ہوئیں. عام تاثر یہ جا رہا تھا کہ اس وقت پورے پاکستان میں صرف عمران خان کا طوطی بولتا ہے، کوئی اور پارٹی نہ وجود رکھتی ہے، نہ پبلک میں اپیل ہے، نہ عوام اس کے ساتھ. کل کے جلسے سے وہ متھ ٹوٹی ہے، اور لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنا بیانیہ بھرپور قوت کے ساتھ عوام کے پاس لے کے جائیں تو عوام رسپونڈ کرتے ہیں. مریم نواز نے جلسہ کیا تبھی یہ متھ ٹوٹی. پریس کانفرنسوں سے، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر
ایسے ہی قانونی شقات اور آئینی شقات پڑھنے سے یہ معاملہ اب حل ہونے والا نہیں ہے. عوام کے پاس جانا پڑے گا، عوام کی قوت دکھانی پڑے گی. اور ایک ذرا سی جھلک دیکھیے، اب امیجن اس طرح کے جلسے سارے پاکستان میں ہو تو خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں رہے گا، یا اس طرح لگے گا نہیں کہ پورے پاکستان میں صرف پی ٹی آئی ہے. لیکن دوسری جماعتوں کو ہمت تو کرنی پڑے گی نا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز کل کا جلسہ کیا ہے اور پھر خاموش ہو جائیں گی، پھر ہمیں شہباز شریف صاحب ہی نظر آئیں گے. تو وہ جو بیانیاں بنانے والے لوگ ہیں ان کے اندر، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آن آف کا سوئچ لگا دیا. الیکشن ہو رہے ہیں، چلیں جی مریم نواز صاحبہ آپ جلسہ کریں، لیکن اس کے بعد کوئی خبر نہیں ہے مریم نواز کدھر ہے یا کس طرح. ٹویٹر پہ نظر آتی ہیں، لیکن اصل معاملہ پریس کانفرنس کا نہیں ہے، ٹویٹ کرنے کا نہیں ہے. اصل معاملہ تو عوام تک رسائی کا، عوام سے گفتگو کرنے کا اور عوام تک پہنچنے کا ہے. وہ جب مریم نواز کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا میٹل پروو کیا ہے. لیکن کب موقع ملتا ہے؟ جب جناب ضمنی انتخابات سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹکٹ کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، ساری باتیں طے ہو چکی ہوتی ہیں، جلسہ گاہ کی جگہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی ہے، بینر لگ چکے ہوتے ہیں، جو مرضی اس پہ لکھا جائے. اس میں مریم نواز کا انپٹ نہیں ہوتا. انہوں نے جا کے تقریر کرنی ہوتی ہے اور ووٹ لینے ہوتے ہیں. تھوڑا سا نا اس میں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بندہ تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو ووٹ دلواتا ہے، تو اس کو زیادہ اختیار ہونا چاہیے، وہ نہیں آ رہا. لیکن بہرحال مریم نواز نے منہ توڑ جواب دیا خان صاحب کے جلسوں کا، اور اپنا مسل بھی دکھا دیا، پروف کر دیا کہ تحریک انصاف کے علاوہ بھی دوسری جماعتیں ہیں، اور پنجاب میں نون لیگ کا ابھی بھی شہرہ ہے اور لوگ انہیں ووٹ دینا چاہتے ہیں. حالانکہ بڑے تکلیف دہ حالات ہیں. مہنگائی جتنی ہو گئی ہے وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بجلی کے بل، لوگوں کو خوف آتا ہے بجلی کے بلوں سے. اشیاء صرف کی قیمتیں، ڈالر پھر 4 روپے چڑھ گیا، اور مہنگائی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھائے جا رہے ہیں دنیا میں کم ہونے کے. تو یہ بڑے تکلیف دہ فیصلے ہیں. ظاہر ہے کوئی حکومت خوشی سے تو یہ فیصلے نہیں کرتی، کسی مشکل میں مجبور، یا انہیں مفتاح اسماعیل کو کوئی مزہ تو نہیں آتا ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کے یا بجلی کی قیمت بڑھا کے کچھ مشکل فیصلے انہیں کرنے پڑ رہے ہوں گے جو مجبوری ہوگی. لیکن اس کا امپیکٹ عوام پہ بہت برا پڑ رہا ہے. اس سب کے باوجود اگر چشتیاں میں اتنا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم 4-6 مہینے بعد کی صورتحال دیکھیں، جب پیٹرول کی پرائس کم ہو جائے گی، جب ڈالر کی پرائس کم ہو جائے گی، جب اشیاء صرف کی پرائسز کم ہو جائے گی، تو پھر ایک دفعہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں دوبارہ گین کریں گی. اور عوام کو بنیادی طور پر سہولتوں سے غرض ہوتا ہے. وہ سہولت اگر انہیں مل جائے تو جناب اس کے بعد ظاہر ہے وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں پہلے معاملے کی طرف. چیف جسٹس اسلام آباد نے کہا کہ بھائی پی ٹی آئی کے تو سارے ہی استعفے مشکوک ہو گئے ہیں. حلقہ نمبر ہے 246. تحریک انصاف کے رکن شکور شاد صاحب نے ہائی کورٹ میں اپنے ہی استعفے کی منظوری کو چیلنج کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کے وکیل نے کہا کہ یہ 123 بندوں سے استعفے اس طرح دیے گئے کہ نہ نام پتہ لکھا، نہ تاریخ لکھی. ایک کلرک سے تھا، اس نے دھڑا دھڑ سب سے سائن کرائے، اور نہ ہی کسی کو استعفے پر ایڈریس کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تو ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم نے یہ ڈیسیژن کیا تھا، اور استعفے پارٹی ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے دیے تھے. شکور شاہ صاحب نے کہا انہوں نے تو نہ استعفیٰ اسپیکر کو بھیجا، نہ نام لکھا، نہ ہی استعفے پہ کوئی تاریخ درج تھی. اس لیے الیکشن کمیشن معطل اور سیٹ خالی قرار دیے جانے کے بجائے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے. اس پر اتن من اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو سارے استعفے مشکوک ہو گئے، اور اب
عدالت نے NA 246 کی نشست خالی قرار دینے کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا اور PTI کے رکن عبدالشکور شاد کو اسمبلی کارروائی میں شمولیت کی اجازت دے دی۔ بارش کا پہلا قطرہ، اور ایسے قطرے اور بھی بہت سارے منتظر ہیں۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ 6-8 مہینے کے لیے وہ MNA بن کے کیا کریں گے؟ ایک دن کے لیے یہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ہم تو 6-8 مہینے 10 مہینے کی بات کر رہے ہیں نا۔ الیکشن اگر ہونا ہے ٹائم کے مطابق تو وہ اگست 23 میں ہوگا، تو سال پورا پڑا ہے۔ سال کی عیاشیاں، میڈیکل، ٹریول خرچے، یہ، اور پھر انہوں نے دوبارہ بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کونسلر نہیں منتخب ہونا، تو وہ ایک سال کی اتنی لگزوریس نوکری کیوں چھوڑیں گے؟ معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا تھا کہ PTI نے تحریک عدم اعتماد والے دن کہا تھا کہ بھائی جان ہمارا اس ایوان سے کوئی تعلق نہیں، اسپیکر صاحب بھی چلے گئے، ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی چلے گئے، شاہ محمود قریشی نے بھی تقریر کر لی، فواد چودھری صاحب نے بھی فرما دیا، خان صاحب نے بھی فرما دیا، اور انہوں نے کہا جی 123 ارکان ہمارے مستعفی۔ اچھا، حکومت کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح اس معاملے کو چلایا جائے، اور استعفے، ظاہر ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اتنی بڑی تعداد میں استعفے آنا اچھی بات نہیں ہے، تو اسپیکر صاحب نے منظور نہیں کیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ لوگ آئیں چیمبر میں بات کریں، اگر پھر بھی مصر ہیں تو استعفے منظور ہو سکتے ہیں، جمہوری طریقہ یہی ہے۔ مگر کدھر بھئی خان صاحب کے ہوتے ہوئے لوگ نہیں آئے، تو پھر حکومت نے اپنے طور پر 11 استعفے منظور کر لیے، اور وہ 11 استعفوں میں سے امپورٹنٹ استعفے تھے۔ اب جو لوگ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ میں نے استعفیٰ دیا، ان کا تو استعفیٰ مانا جائے گا، لیکن جن لوگوں کے خفیہ قسم کے استعفے تھے کہ بس دستخط ہو کے تحریک انصاف نے کہہ دیا جی نہیں 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 ہم نے جمع کرا دیا، اب ان کے بارے میں شک پڑ گیا ہے، تو یہ ضمنی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اب ان لوگوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے استعفیٰ دیا یا نہیں دیا، اور پھر ان لوگوں سے کو ایک موقع بھی دیا جائے گا کہ اگر آپ نہ دیں تو آپ کی بڑی مہربانی۔ لیکن حکومت اپنے طور پہ کچھ استعفے جو کہ اسمبلی میں بول کے کہا گیا ہے وہ تو مانے جائیں گے، تو یہ بہت بڑا فکس ہو گیا ہے کہ خان صاحب سے ریوولٹ ہوگا۔ اور فرض کیجئے کہ یہ ریوولٹ مثلا عبدالشکور شاد اور ایک KPK کے صاحب ہیں، آئی ایم فرگیٹنگ ہز نیم، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ تعداد کو 50 60 70 80 پہنچ جاتی ہے، اور توقع ہے اتنے لوگ تو ہوں گے کہ جن سے زبردستی استعفے لیے ہوں گے، تو خان صاحب کے نزدیک تو چند لوگ ہی رہ جائیں گے، تو پھر تحریک انصاف کے اندر ایک بڑا گروپ بن جائے گا، اور چھوٹا گروپ جو ہوگا نا وہ تحریک انصاف عمران خان گروپ رہ جائے گا۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ دیکھیے خان صاحب جس طرح کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں نا، ہر چیز سے بغاوت، استغفر اللہ، مذہب کے حوالے سے جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، میں چاہتے ہوئے بھی وہ کوٹ نہیں کر سکتا جو ابھی کل انہوں نے جلسے میں کیا۔ آدمی کا دل ڈرتا ہے یار، یہ آدمی کس نہج پہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اور مثلا پھر آدمی کا ذاتی کردار بھی بولنا چاہیے، تو کہ اس نہج پہ ان کا ذاتی کردار بالکل نہیں ہے جس پیڈسٹل پر وہ اپنے آپ کو خود رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، اس پہ علماء کرام کو سامنے آنا چاہیے۔ یہ اب سیاسی کھیل نہیں رہا، یہ اور طرح کی بات بن گئی ہے۔ تو اب معاملات ایسے بنیں گے کہ اگر یہ تواتر سے توقع ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک اعلان ہوگا، ایک کے بعد ایک اعلان ہوگا، اور PTI کے اندر سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان استعفوں سے منحرف ہو جائے گی۔ خان صاحب ادھر چیختے رہیں گے کہ لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، کالیں کی جا رہی ہیں، لیکن کہیں سے یہ خبر کی تصدیق نہیں ہوئی کہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، کالیں کی جا رہی ہیں۔ البتہ خان صاحب کے دور میں ضرور ڈرایا دھمکایا جاتا تھا۔ مرحوم عامر لیاقت کا وہ جو یاد ہے آپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم اجلاس میں ہمیں وہی لایا ہے جو ہمیشہ لاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اجلاس ہو، بل ہو، کوئی معاملہ ہو قانونی، تو اس زمانے کے حالات مختلف تھے، اب کے حالات بالکل مختلف ہو رہے ہیں۔ لوگ لالچ میں
یا پھر خان صاحب کے بیانیے سے تنگ آ کر، کیونکہ انہوں نے تو اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے نا، وہ اب اس طرح کا اینٹی اسٹیٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور پھر ریلیجس معاملات میں جس طرح کی مداخلت کی، ان معاملات میں خان صاحب کا ساتھ دینے سے قاصر رہیں گے، کیونکہ جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے اب حلقے ہوتے ہیں، ان حلقوں کی اپنی سیاست ہوتی ہے، برادریاں ہوتی ہیں، وہاں پر یہ ایشوز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کے بہت سارے ساتھی اگلے چند دنوں میں انہیں چھوڑنے والے ہیں، اور وہ جو 123 استعفوں کی دھمکی خان صاحب کو دیتے ہیں وہ شاید 23 استعفوں تک رہ جائے، اور یہ کوئی ضمنی انتخابات وغیرہ یہ والی کہانی ہی مشکوک ہو گئی ہے۔ لیٹس سی آگے کیا بنتا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔